بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب افراد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی جائز تمنا کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں زیادہ تر لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے اوپر فلاں شخص نے بندش کروا دی ہے، ہمارے اوپر فلاں شخص نے جادو کروا دیا ہے، ہمارے کاروبار میں بندش کرا دی ہے۔ دوستو، یہ بات حقیقت ہے، لوگ ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں بندش لگا دیتے ہیں۔ یہ بندش لگانے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو ہماری ترقی کو دیکھ کر ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں، ہم سے جلنے لگتے ہیں، یا پھر وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں جو ہمارے کاروبار کو دیکھ کر ہم سے دشمنی نکالنے لگتے ہیں، تو وہ ہمارے اوپر بندش کروا دیتے ہیں، ہمارے اوپر جادو کروا دیتے ہیں۔ دوستو، ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آج ہم آپ کو بہت زیادہ مجرب اور بہت زیادہ پر اثر وظیفہ بتانے والے ہیں۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کس قدر اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، اگر کسی کے کاروبار میں بندش لگ جاتی ہے، یا کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے، یا کسی کے اوپر ہوائی اثر ہو جاتا ہے، تو وہ شخص بہت زیادہ پریشان رہنے لگتا ہے، اس کے کاروبار میں بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، گھر والے پریشانی میں رہنے لگتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے اوپر جادو ہے یا آپ کے کاروبار میں بندش ہے تو اس چیز کو کیسے پہچانیں گے؟ تو ہم آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو یہ معلوم چل جائے گا کہ آپ کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے یا پھر آپ کے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے۔ چلتے ہیں وظیفہ کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، صرف عشاء کی نماز کے بعد میں آپ نے سب چیزوں سے فارغ ہو جانا ہے۔ آپ نے اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے نماز کی طرح اچھا طریقے سے وضو کر لینا ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ جانا ہے جہاں پر کوئی آپ کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو درود ابراہیمی ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے وظیفے کو، اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود آپ کو یاد ہے وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو 7 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ مبارک اور بابرکت نام یا ممیتو یا ممیتو، اس کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے آخر میں جو شروع میں پڑھی تھی۔ وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے کسی سے بولنا نہیں ہے، سو جانا ہے۔ آپ جب سوئیں گے تو اگر آپ کو خواب میں سانپ نظر آتے ہیں تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، آپ کو آسمانی نظر لگ رہی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے، آپ کے کاروبار میں کسی نے جادو کروایا ہے، یا آپ کے گھر میں بھوت پریت کا آنا جانا ہے۔ اس چیز سے آپ کو معلوم چل جائے گا۔ اگر آپ کو خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، اب اس کو دور کرنے کا ہم آپ کو ایک بہت اہم وظیفہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ خود اپنے اوپر سے جادو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہم خود جانتے ہیں تو ہم خود یہ وظیفہ اپنے لیے نہیں کر سکتے ہیں، باباؤں کے پاس جائیں گے، ان کی جیبیں بھریں گے۔ ہم اپنے لیے جب خود وظیفہ کریں گے اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا اور ہم خود اپنی پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ دوستوں، کرنا کچھ نہیں ہے، جب آپ کو معلوم چل جائے کہ آپ کے کاروبار میں بندش لگی ہے یا پھر آپ کے اوپر جادو کروایا ہوا ہے، تو اس کے بعد میں آپ نے پھر سے عشاء کی نماز کے بعد میں دوسرے دن بیٹھ جانا ہے، اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جو کوئی آپ کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکے، کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود یاد ہے وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔
پھر 31 مرتبہ آپ نے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رب کی بارگاہ میں جو استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اور وہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو رب اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ نے 31 مرتبہ استغفار کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں 41 مرتبہ آپ نے سورہ کافرون کا ورد کرنا ہے، اور یاد رکھیں ہر مرتبہ سورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچیں۔ پھر اس کے بعد اپنے سینے پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد بغیر کسی سے بولے ہوئے اپنے گھر کے ہر فرد کے اوپر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بڑوں کے اوپر، سب کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد سو جانا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کو یہ محسوس نہ ہو جائے کہ آپ کے کاروبار سے بندش ختم ہو گئی ہے، آپ کے اوپر سے جادو ختم ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کی مدت کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 دن ہے۔ جب یہ وظیفہ آپ کریں گے تو آپ خود اس وظیفے کا فائدہ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار سے تمام بندشوں کو ختم فرما دے گا، آپ کے اوپر سے نظر بد کو ختم فرما دے گا۔ آسمانی نظر بد ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی نے جادو کروایا ہوا ہے آپ کے اوپر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جن کے کاروبار میں بندش لگی ہے، یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کے کاروبار میں کوئی بندش لگی نہیں ہے، جن کے اوپر کسی نے کبھی کوئی جادو نہیں کروایا ہے۔ اگر وہ لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو جب تک دنیا میں رہیں گے تو تب تک ان کا دشمن ان کے کاروبار میں یا ان کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کروا سکے گا۔ اگر کروانے کی کوشش کرے گا تو الٹا اس کے اوپر وہ جادو پڑ جائے گا، لیکن آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر لیں جن کے اوپر کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، جن کے کاروبار میں کوئی بندش نہیں ہے، وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔